ناظرین سارے کام چھوڑ کے ذرا اپنے ذہنوں پہ زور دیں, شاید آپ کو یاد آ جائے کہ ہمارے ایک وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب. یاد آ گیا؟ جی. آج وہی عثمان بزدار صاحب ہمارے ساتھ توسا سے آن لائن محو گفتگو ہوں گے. السلام علیکم بزدار صاحب. گفتگو کو دفع کریں جنید صاحب, میرا خیال ہے آپ پہلے مسیطے اعلان کرا دیں کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ جس نے ڈبیوں والا کھیس اور کالے رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ گواچ گیا ہے. جس کسی کو ملے وہ آ کے ہمیں پکڑا جائے. حد ہو گئی ہے, آپ کون سی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے روزانہ یاد کرتے ہیں بیٹھ کے کہ کہاں گیا وہ وزیر اعلیٰ جو شریف النفس تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذہن پہ زور دیں اور آپ کو یاد آئے گا. حد ہو گئی. کون سے لوگ یاد کرتے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق تو صرف لوگوں نے ان دنوں آپ کو یاد کیا تھا جب پی ٹی آئی کے لانگ مارچ تھا, اور جب بہت زیادہ آپ پہ اعتراض ہوا کہ وہ کہاں غائب ہیں بزدار صاحب, تو پھر آپ شاید بادل نخواستہ, میرا خیال ہے کہ مریدکے سے لے کے سادوکی تک آپ جو ہے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے ہیں, چند تصاویر بنوائی ہیں اور پھر غائب ہو گئے آپ. جنید صاحب پی ٹی آئی اس وقت انٹرنیشنل جماعت ہے. اتنا وقت اگر ایک ممبر کو مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا اور اہم لیڈر ہوتا ہے. دیکھیں تو صحیح لیڈروں کی لائن لگی ہوئی ہے, اور اگر اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر جو مریدکے سے سادوکی تک کنٹینر پہ نظر آتا ہے وہ مین لیڈر ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ نے ان دونوں جگہوں کا انتخاب بھی بہت معنی خیز انداز میں کیا ہے. مریدکے اس لیے کہ آپ عمران خان کے مرید ہیں, اور سادوکی اس لیے کہ آپ ایک سادھو ہیں. جنید صاحب یہاں پہ سادھو کا کام کیا ہے؟ یہ کھوچل دنیا ہو گئی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شریف آدمی کی تو یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے. ویسے تو جنید صاحب پاکستان کی تاریخ میں اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی جیسا شریف النفس وزیر اعلیٰ کبھی پہلے نہیں آیا, مگر ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ شریف آدمی وارہ ہی نہیں کھاتا. آپ دیکھیں جنید صاحب, خاموشی سے اللہ کے فضل سے اپنی مدت پوری کر کے گیا ہوں, کوئی ہوٹر شوٹر نہیں بجے, کوئی میں نے رولا رپا نہیں ڈالا. سب لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ عثمان بزدار گزر گیا, مگر چپ ہی تھے. میں نے کبھی ٹریفک نہیں رکوائی, میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ بچے سکول سے لیٹ ہو جائیں. ہاں تھوڑی دیر کے لیے پولیس والے کہتے تھے کہ چلو یار ہے تو آخر وزیر اعلیٰ گزر جانے دو. اچھا بزدار صاحب دیکھیں, آپ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ نے توسے پہ اربوں روپے لگا دیے, لیکن آپ اس کو ضلع نہیں بنا سکے. ضلع بالآخر اس کو بنانے کا اعلان آپ کے توسے کو وہ پرویز علیہ نے کی ہے. جنید صاحب بات یہ ہے کہ جو نکاح پڑھانے کے لیے آتا ہے نکاح خان, ساری شادی کا کریڈٹ اسے ہی تو نہیں دے دیتے نا. آخر شادی کے لیے جو اتنی تیاریاں ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور اتنا کام کاج ہوتا ہے, وہ تو کسی اور نے کیا ہوتا ہے. نکاح خان تو آتا ہے, 2 بول پڑھاتا ہے اور نکل جاتا ہے, اور مبارکیں شروع ہو جاتی ہیں. تو تیاری تو اللہ کے فضل سے توسے کو ضلع بنانے کی آپ کے اس بھائی نے کی ہوئی ہے. اب نکاح کا کام جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب اگر کر دیں گے تو اس میں کو میرا خیال ہے یہ نہیں کہ انہوں نے ضلع بنایا. یعنی آپ کا رول تو پھر اتنا ہی نہ نا کہ پرویز علیہ صاحب نے آپ سے پوچھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, آپ نے کہا ہاں جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے. جنید صاحب میں تو تیاری کروانے والا ہوں. قبول ہے تو اب جو گورنمنٹ ہے ادھر اس نے کہنا ہے نا جی. یقین کریں آپ برا نہ منائیں, آپ کے آنے کا بھی نہیں پتہ لگا, جانے کا بھی نہیں پتہ لگا. بے ضرر انسان ہے نا جنید صاحب. شریف آدمی کی یہی نشانی ہوتی ہے جس کے آنے جانے کا پتہ ہی نہ لگے. بالکل. یہ تو کان ٹوٹا ہوتا ہے جو بازار میں سے گزرے تو ہر ایک کو وعدے لگاتا جا رہا ہوتا ہے, اور لوگ بھی ڈر کے اسے سلامیں کر رہے ہوتے ہیں. ویسے بزدار صاحب آپ کو یہ ٹوپی اور دھسا جو ہے سج خوب رہا ہے. جنید صاحب موسم ذرا اس طرح کا ہے, اور میں کوئی ڈر کے گھر نہیں لکا ہوا. ویسے آج کل مصروفیات کیا ہیں آپ کی؟ مصروفیات کیا ہونی ہے جنید صاحب, پہلے پانی والے پیپ ٹھیک کرائے ہیں. اچھا, اس کے بعد توسے کے
नहीं जी, अपने घर के। अच्छा अच्छा, घर उसके के। बाद पिछले जो पेटियों वाला कमरा है उसकी तारें सड़ गई हुई थी बिजली की, वो नई डलवाई है। एक मिनट जरा ब्रेक लगाएं। इमरान खान साहब तो 3.5 साल पूरी कौम को ये बताते रहे कि आपका ताल्लुक उस इलाके से है जहाँ पे बिजली नहीं है, तो बिजली की तारें फिर आपके कैसे आ गई? जुनैद साहब, मेरे होते हुए बिजली आई थी ना। अच्छा, हाँ, अल्लाह के फजल से आपके भाई ने इधर बिजली मुहैया की है। जुनैद साहब, घर के बाकी काम करवाए हैं मैंने, नलके की बोकी गिर गई हुई थी। और आपकी अपनी मौकी में गिरी। जुनैद साहब, मैं नलके की बात कर रहा हूँ, आप बोके जैसा मुंह निकाल के मुझे जुगते शुरू कर बैठे। हद हो गई है वैसे आप वाली भी। जब हुकूमत में था आप उस वक्त भी मेरी इज्जत नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह, मैं उस वक्त भी आपकी इज्जत करता था, आज भी आपकी इज्जत करता हूं। ये तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। इज्जत नहीं करनी तो चलो तरस ही खा लें यार। मैंने ये खेस शेस आपकी वजह से ही लिया है कि चलो शायद तो खेस का ही तरस खा ले। हाँ सही है, और इस हुलिये में आपने कोई गर्म अंडे तो नहीं बेचने? वैसे जुनैद साहब, टू मच यार, बस मैं बाइकाट करता हूँ इंटरव्यू का। वो इस टीवी में से निकलना कैसे आए? वो निकालेंगे, टीवी वाले निकालेंगे।